وہ لمحہ بھی کیسا لمحہ ہوگا جب ظلمتوں میں ڈوبا ہوا یہ عالم نور محمدی سے جگمگا اٹھا، جب زمین و آسماں کے ذرے ذرے نے اپنی وجود میں اس خوشی کو محسوس کیا۔ وہ لمحہ جب خداوند عالم نے اپنے سب سے پیارے حبیب، اپنے سب سے پیارے نبی کو رحمت کبریٰ بنا کر اس کائنات میں بھیجا۔ وہ لمحہ جب زمین و آسماں میں یہ خوشی کا سما ہو گیا۔ وہ لمحہ کہ جب بت ٹوٹ گئے، آتش کدے بجھ گئے اور خداوند عالم کی رحمت واسعہ نے اس عالم کو گھیر لیا۔ وہ لمحہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لاتے ہیں۔ لیکن افسوس، اس بات کا افسوس ہے کہ اسی نبی کے، اسی حبیب خدا کی امت میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو کہتا ہے اس نبی کی آمد کو منانا، اس کے میلاد کو منانا قرآن و سنت کے خلاف ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے۔ افسوس ہے اس بات پر۔ کیا واقعی میلاد رسول خدا منانا بدعت ہے؟ کیا واقعی اس خوشی کو منانا قرآن و سنت کے خلاف ہے؟ افسوس ہے اس بات کا کہ جو اس بات کا دم تو بھرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم خدا کے فرمان پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن وہ قرآن سے بھی محروم ہیں اور رسول کے فرمان سے بھی محروم ہیں۔ کیوں؟ خداوند عالم نے قرآن مجید میں واضح الفاظ میں کیا ارشاد فرمایا ہے اپنے حبیب کے بارے میں؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ خدا کی رحمت، خدا کا فضل جب تم تک پہنچے تو پس فلیفرحوا، تم پر لازم ہے کہ تم اس کی خوشی مناؤ، تم پر لازم ہے کہ تم اس میں خوش ہو جاؤ۔ اور میں قربان جاؤں اپنے حبیب پر کہ جب خداوند عالم یہ کہتا ہے کہ اے انسانوں تم پر لازم ہے، واجب ہے کہ جب خدا کی رحمت اور خدا کا فضل تم تک پہنچے تو تم اس پر خوشی مناؤ۔ اور اسی قرآن میں خداوند عالم نے اس ذات رسول کو کس طرح سے پکارا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ خداوند عالم نے رسول گرامی کی ذات کو حضر کر دیا، عالمین کی رحمت بنا کر بھیج دیا۔ خداوند عالم نے اس قرآن میں کہا ہے کہ جب یہ رحمت تم تک پہنچے تو تم نے اس کی خوشی منانی ہے، فلیفرحوا، لازم ہے تم پر خوشی منانا۔ تو جب انسان اس مادی رحمتوں میں کہ جب کسی کے پاس کوئی اچھی فصل آ جاتی ہے تو وہ خدا کی رحمت سمجھ کر اس پر خوشی مناتا ہے، کوئی مال دنیا کو رحمت سمجھ کر اس پر خوشی مناتا ہے، تو کیوں نہ ہم سب مل کر رحمت کبریٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے آنے پر خوشی منائیں۔ دوسرا اشکال ان کی طرف سے یہ کیا جاتا ہے کہ میلاد رسول منانا بدعت ہے۔ اب بدعت کیا ہوتی ہے؟ بدعت یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا عمل جس کو جزو دین بنا کر، لازم بنا کر دین کا حصہ بنا دیا جائے بغیر کسی سند کے، بغیر کسی جواز کے، اس کو کہا جاتا ہے آسان لفظوں میں بدعت۔ یہ مشکل ہی رہ جاتی ہے اگر ہمارے پاس در اہل بیت نہ ہوتا۔ کائنات کی ہر مشکل اگر وہ چاہتی ہے کہ اپنے آپ کو حل کر لے تو اسے در اہل بیت پر سجدہ ریز ہونا پڑے گا۔ جب پوچھا گیا نا میرے اور آپ کے 8ویں امام سے، علی کے 7ویں بیٹے سے، تو کیا فرمایا؟ ضامن آہو علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے فرمایا ان یوم السابع العشر من ربیع الاول ولد فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو یوم عید عندنا۔ فرمایا کہ ربیع الاول کی 17 کو رسول خدا کی ذات اس دنیا میں تشریف لائی، اور یہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ یہ ان کی خوشی ہے کہ جب یہ کائنات نہ تھی، یہ شمس و قمر نہ تھے، یہ تب بھی تھے جب صرف خدا تھا اور یہ تھے۔ اس لیے فرمایا نا اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر، فرمایا خداوند عالم نے سب سے پہلے جو نور خلق کیا وہ نور محمد تھا۔ اب اس کے بعد کوئی اس بات کی لڑائی، کوئی جھگڑا نہیں بچتا کہ وہ 12 کو آئیں تو خوشی منائی جائے یا 17 کو آئیں تو خوشی منائی جائے، وہ تو تب بھی تھے جب کوئی نہ تھا۔ اس لیے ان لڑائیوں سے، ان جھگڑوں سے باہر نکلا جائے۔ اگر 12 کو منائے تو ہم اہل تشیع مل کے اپنے اہل سنت کے ساتھ اس خوشی کو منائیں گے۔ اگر 17 کو منایا جائے تو ہم سب مل کر خوشی منائیں گے۔ اگر مل کر اس پورے ہفتے کو ہفتہ وحدت کے نام سے رسول خدا کی خوشی میں خوشی منائی جائے تو پھر بھی خدا کی قسم یہ خوشی کم ہے، لیکن خداوند عالم کی اس رحمت اور خداوند عالم کے اس حبیب کی آمد کی جو فضیلت اور خوشی ہے وہ زیادہ ہے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس میلاد کے اندر کچھ ایسی رسومات کو بھی لایا گیا ہے جو جائز نہیں ہے۔
اس وجہ سے اسے منانا جائز نہیں ہے۔ میں ان سے یہ کہوں گا، اب اگر کوئی شخص ریا کی نیت سے اور ریاکاری کرتے ہوئے نماز پڑھ رہا ہو جو کہ حرام ہے، تو کیا یہ کہا جائے گا چونکہ نماز میں ریا ہوتی ہے اس لیے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے؟ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ آئیے ہم سب مل کے اس ہفتے کو ہفتہ وحدت کے نام سے اور تمام مسلمان مل کر اپنے پیارے نبی، اپنے پیارے حبیب کی خوشی مناتے ہیں اور ان لڑائیوں کو، ان جھگڑوں کو ختم کرتے ہیں۔